السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 62۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ رستم اپنے کمرے سے باہر ایک ہموار چٹان پر بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے ملائم بال جنونی ہوا میں ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ اس کے شفاف دانتوں میں گھاس کا ایک تنکا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ 2 دن پہلے اسے سیٹ پر نظام کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ شانی محترم بستی کے سردار دراج اور عارف کمبو کے قریبی ساتھی بلال کے ساتھ جیپ میں سوار پٹواری علاقے میں داخل ہوئی ہے۔ یہ لوگ کسی خاص مشن پر نظر آتے ہیں۔ بعد میں کوئی 12 گھنٹے بعد نظام نے دوسری مرتبہ وائرلیس پر رابطہ کیا۔ اس بار نظام نے پوری یقین کے ساتھ بتایا کہ شانی بی بی اور ان کے 3 ساتھی اگلے ڈیرے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ وہاں وہ تھوڑی دیر قیام کریں گے۔ بعد ازاں وہ پولیس کی حفاظت کے بغیر بڑے ڈیرے کی طرف روانہ ہوں گے۔ رستم کے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ بی بی کیوں کر رہی تھی ایسا؟ وہ کیوں اس طرح اپنے آپ کو شدید خطروں میں ڈال رہی تھی؟ کہیں ان سے یہ سب کچھ وہ خبیث ڈپٹی ریاض ہٹلر تو نہیں کروا رہا تھا؟ اگر وہ کروا رہا تھا تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ ان گنت سوالات رستم کے دماغ میں ابھرے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے بی بی جی سے نہیں ملنا ہے، کسی صورت نہیں۔ اس نے اس وقت دلاور کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اگلے ڈیرے کی سمجھ جائے۔ وہ بی بی ان کے ساتھیوں کو آگے آنے سے روک دے، ان پر واضح کر دے کہ رستم ڈیرے پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ دلاور حکم کا بندہ تھا، فوراً 10-15 مدرہ لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رستم تذبذب کا شکار رہا تھا۔ اس نے لالا اور حسنہ وغیرہ سے بھی مشورہ کیا، خود اپنے آپ میں بھی بری طرح الجھتا رہا۔ یہ بات واضح تھی کہ بی بی چودھری ہشام اس کے بیٹے کی رہائی کے لیے کچھ کرنے آ رہی ہے۔ دلاور وغیرہ کے روانہ ہونے کے 1 گھنٹے بعد رستم نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اسے یوں لگا کہ بی بی جی کو اپنی طرف سے آنے سے روک کر ان کی توہین کرنے کا مرتکب ہوگا، اور یہ اسے کسی حال میں گوارا نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا عشق اسے ایسا کرنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر دلاور کے پیچھے گیا اور کوئی 5 میل دور اسے جا لیا۔ اس نے دلاور سے پہلے ہدایت واپس لے کر نئی ہدایات دی، اور ان ہدایت کے مطابق اسے شانی بی بی کو احترام اور حفاظت کے ساتھ ڈیرے تک لانا تھا۔ اب ان واقعات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ رستم اور لالا کے اندازے کے مطابق یہ قافلہ اب کسی بھی وقت ڈیرے میں پہنچنے والا تھا۔ رستم کے دل کی عجیب کیفیت تھی، دھڑکنیں زیر و زبر تھی۔ وہ بی بی کا سامنا کیسے کرے گا؟ ان سے کیوں کر بات کر سکے گا؟ وہ کس لہجے میں اسے مخاطب کرے گی؟ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا تھا۔ کسی وقت اس کا دل چاہتا کہ وہ واقعی کسی طرف نکل جائے، بی بی کو اپنی صورت ہی نہ دکھائے۔ کسی وقت اس کے دل میں آتی کے ارد گرد کی ساری پھولدار جھاڑیوں کے پھول اکٹھے کروائے اور انہیں بی بی جی کی راہوں میں نچھاور کر دے۔ لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور پوٹوار کے پار سے آنے والا قافلہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ مشلوں کی روشنی میں وہ دیکھ سکتا تھا گہری نیلی چادر میں ڈپٹی بی بی ان میں موجود تھی۔ اس کا حسین چہرہ نقاب میں چھپا تھا، فقط آنکھ اور پیشانی کا تھوڑا سا حصہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اب وہ مزید بیٹھا نہیں رہ سکا، اٹھ کھڑا ہوا۔ قافلے کی آمد کا شور سن کر نادیہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے عجیب نظروں سے رستم کو دیکھا۔ رستم اس کے انداز کو نظر انداز کرتا ہوا تیزی سے ڈھوران پر اترا اور بی بی کے روبرو پہنچ گیا۔ سلام بی بی، اس نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر کہا، آنکھوں میں نمی تھی۔ بی بی کے نقاب میں ہونٹوں کے مقام پر جنبش پیدا ہوئی۔ وہ اس کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ مکھیا دراج تیزی سے آگے بڑھا اور بڑے جوش سے رستم کے ساتھ معانقہ کیا۔ دیکھ لے سیال، آخر آپا نے تجھ کو ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ڈھونڈنے سے رب بھی ملتا ہے۔ بلال احمد نے بھی رستم سے معانقہ کیا۔ اس کے بعد لالا اور حسنہ نے۔ سب سے ملنے کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد شانی، دراج، رستم اور لالا اور بلال چھجے کے نیچے بڑے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے دیہاتی چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ شانی کا چہرہ بدستور نقاب میں گوٹ میں تھا، فقط آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ چائے کے دوران میں تقریباً خاموشی رہی، کہیں پاس سے رکھوالی کے کتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ رستم نے فقط ایک بار دھیان سے شانی کی طرف دیکھا، اس کے بعد نہیں دیکھ سکا تھا۔ ایسا لگتا تھا شانی کے سامنے ایک طرح کا روب حسن اس پر طاری ہو جاتا تھا، جس میں لرزش اور زبان میں لڑکھڑاہٹ نمودار ہوتی تھی۔ چائے کے بعد بلال اور حسنہ باہر چلے گئے۔ اب صرف شانی، رستم، دراج اور لالا کمرے میں تھے۔ شانی نے گہری سانس لیتے ہوئے رستم کی طرف دیکھا۔ رستم، چودھری ہشام اور راجو یہاں ڈیرے پر ہیں؟ جی بی بی جی، وہ معمول کی طرح بولا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کی؟ شانی نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، بی بی جی، چودھری نے میری توہین کی، آپ کی توہین کی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ توہین کا بدلہ لینے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کرنے سے ذلت اور خون خرابے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ تمہیں کیا پتا کہ وہاں ہمارے دیہات میں کیا قیامت مچھی ہوئی ہے؟ مجھے افسوس ہے بی بی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ لوگ زخمی تو نہیں؟ شانی نے ذرا توقف سے پوچھا۔ رستم نے نفی میں جواب دیا۔ لالا نے بھی سر ہلا کر تائید کی۔ شانی کے بالوں کی ایک لٹ اس کی نیلی اوڑھنی سے نکل کر اس کے کندھے پر چھوٹنے لگی تھی۔ رستم کی نظریں بے اختیار اس لٹ پر مرکوز ہو گئی۔ اسے ایک بھولی بسری رات یاد آ گئی تھی۔ شانی کی آواز نے اسے خیالوں سے چکایا۔
کیا ہم ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال لالا سے پوچھا گیا تھا۔ لالا نے سوالیہ نظروں سے رستم کو دیکھا۔ رستم نے کہا جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ سب کافی تھکے ہوئے ہیں، اگر چاہے تو صبح۔ او نہیں بھائیا، دراج نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اب بھی 5-6 میل کی دوڑ لگا سکتا ہوں، اور ہماری نکلی بھی کوئی ملوکڑی نہیں ہے، بڑا جگرا ہے اس کے اندر، دیکھو چائے پی کر ایک دم پھر یش ہو گئی ہے۔ رستم اور لالا ان دونوں کو لے کر کھوندر یعنی سرنگ نمبر 2 کی طرف آ گئے۔ حشام اس کے بیٹے اور نوکر کو یہیں رکھا گیا تھا۔ راستے میں کئی افراد نے جھک کر تعظیم پیش کی۔ یہ تعظیم رستم، لالا اور مہمانوں کے لیے تھی۔ جلد ہی وہ چاروں 5 سرنگ کے اندر اس کوٹری نما مقام پر تھے جہاں چودھری حشام اور راجو کو رکھا گیا تھا۔ لالٹن کی مدھم روشنی میں تاؤ حشام فرش پر لیٹا دکھائی دیا، وہ سو رہا تھا۔ نوم اور راجو، جسے حویلی میں چھوٹے مالک کہا جاتا تھا، کوٹری کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور نیل کٹر سے پاؤں کے ناخون کاٹ رہا تھا۔ رستم کو معلوم تھا کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر شانی اور دراج وغیرہ کو شدید جھٹکا لگا گا۔ وجہ ظاہر تھی، وہ دونوں زنانہ لباس میں تھے۔ ان کے ہاتھ تو نہیں باندھے گئے تھے، تاہم ان کے سامنے پانی ربڑ کے 2-3 جوتوں میں رکھا تھا۔ روٹی کے ٹکڑے بھی پتھریلے فرش پر پھینک دیے گئے تھے۔ سالن ان ٹکڑوں کے اوپر ہی لیپ کر دیا جاتا تھا۔ رستم نے دیکھا بی بی کی آنکھوں میں شدید دکھ کے آثار نظر آئے۔ یہ کیا ہے رستم؟ یہ لوگ جو کچھ کرتے تھے بی بی جی، یہ اسی کا جواب ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معاف کیجیے بی بی، یہ اسی کے لائق ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر سلوک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، لالا نے کہا۔ ہمارے دماغوں کے ایسے ہی فیصلوں نے دنیا کو یہاں رہنے والوں پر تنگ کر رکھا ہے۔ اس راستے پر چلا جائے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی بھائی صاحب، شانی نے روانی سے کہا۔ اس سے پہلا کہ لالا جواب میں کچھ کہتا، رستم نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ یہی سمر کا اشارہ تھا کہ وہ چپ رہے۔ بی بی کی آنکھوں میں جلالی رنگ نظر آیا، رنگ والی کی چھوٹی چودرانی کا رنگ۔ رستم کو لگا اس رنگ نے بی بی کی آنکھوں کو اور بھی حسین کر دیا ہے۔ بی بی نے رستم کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں رستم، یہ ٹھیک نہیں، فوراً ختم کر دو اسے، پلیز ختم کر دو۔ اس کے ساتھ اس نے بے قراری سے اپنے مرمری ہاتھ کو دائیں بائیں جنبش دی، وہ جیسے سرتپا کانپ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی، رستم نے سر جھکا لیا۔ وہ سرنگ کے ایک نیم تاریک گوشے میں کھڑے تھے۔ یہاں سے وہ تو حشام اور لڑکی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کی نظر شانی اور دراج وغیرہ پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ دراج نے رستم سے پوچھا، ان دونوں بدبختوں کے ساتھ ایک مالا جم کو بھی تو تم قابو کر کے لائے تھے، وہ کہاں ہے؟ وہ دوسری کوٹری میں، رستم پر لالا فرید نے جواب دیا۔ حضامی دن رات واویلا کرتا تھا، ان دونوں کو بھی سونے نہیں دیتا تھا۔ شانی فوراً پلٹ آئی۔ رستم کو فقط اس کی آنکھیں نظر آتی تھی اور یہ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ موجودہ صورتحال سے بالکل خوش نہیں ہے۔ رستم نے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے زیادہ کرنا چاہتا تھا۔ حشام اور اس کے کرندوں نے اس کے سامنے بی بی کی توہین کی تھی، سینکڑوں لوگوں کے سامنے ننگی گالیاں دی تھی، انہیں گھسیٹا اور لاٹھیاں برسائی تھی۔ اس وقت تو خود زخموں سے چور تھا، لیکن بی بی کی حالت کو دیکھ کر ایک شدید جنونی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں سے آئی تھی اس میں اتنی توانائی کہ وہ نارپوریوں سے بھڑ گیا تھا۔ دن گزرتے رہے تھے، لیکن وہ کھٹولی میلے کے مناظر کو اور بی بی کی توہین کو بھولا نہیں تھا۔ اس کے سینے میں ہمہ وقت ایک آگ روشن رہتی تھی، اور آخر کار وہ بی بی کی توہین اور افندی کی موت کی پاداش میں تاؤ شام اور اس کے بیٹے کو اٹھا لایا تھا۔ اب بی بی کچھ اور طرح سوچ لے کر یہاں پہنچ گئی تھی۔ یقینی بات تھی کہ وہ شام اس کے بیٹے اور نوکر کی رہائی کی بات کریں گے۔ بی بی جو کہتی تھی وہ رستم کے لیے حکم ہو جاتا تھا، اور ابھی سے یہ حکم ملا تھا کہ شام اور اس کے بیٹے کو بہتر حالت میں رکھا جائے۔ اب وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا، لیکن اس سے پہلے وہ تاؤ اس کے بیٹے کو آخری بار ذلیل ضرور کرنا چاہتا تھا۔ خاص طور سے تاؤ کو بی بی، دراج اور بلال احمد چھجے کے آرام دہ کمرے کی طرف چلے گئے۔ فرید ان کے ساتھ تھا۔ وہ بی بی کو اپنی بیوی مہناز سے ملانے جا رہا تھا۔ اب بی بی کو صبح تک وہیں رہنا تھا۔ رستم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رستم کو دیکھ کر نادی نے جلدی سے چادر اپنے سر پر درست کی۔ اس کا توبہ شکن جسم چادر کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ ہلچل دکھاتا رہتا تھا۔ رستم نے اسے ایک موٹی اوڑھنی لا کر دی تھی، مگر نادی سے استعمال نہیں کر رہی تھی، اور اس کے پاس معقول وجہ تھی۔ ان پوٹوہاری ٹینوں کا موسم دن بہ دن گرم ہوتا جا رہا تھا۔ نادی نے اشتیاق سے پوچھا، شانی باجی کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم ان کے سامنے نہیں آؤ، رستم نے تحکم سے کہا۔ میری یہ مجال کہاں؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی، تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔ ٹھیک ہے، لیکن کھانا، میرا مطلب ہے تم ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گے نا؟ مجھے بھی بھوک نہیں، رستم نے رکھائی سے کہا، اور سرنگ کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کوٹری میں تھا جہاں شام اور اس کا بیٹا بند تھے۔ رستم کے ہاتھ میں شہدود کی تقریباً 4 فٹ لمبی بڑی مضبوط اور لچکیلی چھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت کروٹیں لیتی تھی۔ اسے دیکھ نومر راجو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حشام کروٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ رستم نے بے درے حشام کی پشت پر چھڑی سے ضرب لگائی۔ شائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی گوشت اور چھڑی کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ حشام ہڑبڑا کر اٹھ گیا تھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ تھی۔ ساٹن کی گلابی شلوار اور سلکی پھول والی چست قمیض کے ساتھ وہ حد درجہ مزہ خیز نظر آتا تھا۔ رہی سہی کثر کلائیوں کی چوڑیوں اور ناک میں جھولتی پیتل کی نتھ نے پوری کر دی تھی۔ اٹھتے ساتھ تو شام بوکھلا کر کھڑا ہوا اور اس کے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ بھاری جسم کے صبح پہلی کوشش میں ناکام ہوا، لیکن دوسری کوشش میں کھڑا ہو گیا۔
اس کے چہروں ہاتھوں وغیرہ پر گہری چوٹوں کے نشان تھے۔ غالباً ایک دن پہلے اس کی ناک سے رسنے والا خون اس کی گھنی مونچھوں کے آس پاس جم کر سیاہ ہو گیا تھا۔ رستم نے زہرناک نظروں سے اسے گھورا۔ اوے کھوتے دے کھور، تجھے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کے لیے کس نے کہا ہے؟ ایک ٹانگ پر اس وقت کھڑا ہونا ہے جب میں کہوں۔ چودھری ہشام جلدی سے دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ راجو اس سے بس چند قدم کی دوری پر تھا۔ درمیان میں چند آہنی سلاخیں تھیں۔ یہ کہ کوٹلی کے دو حصے تھے، باپ بیٹے دوسرے کو دیکھ سکتے تھے لیکن مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہشام سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر زخم کا پرانا نشان لالٹین کی روشنی میں کچھ اور بھی سیاہ نظر آتا تھا۔ یہ فرعون صرف چودھری تھا۔ اس کی فرعون کا عالم تھا کہ اس درجے ذلیل و لاچار ہونے کے باوجود بھی گردن میں تھوڑا سا بل موجود تھا۔ آنکھوں میں خاموش اکڑ تھی، جیسے ہی آنکھیں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں تمہارے بس میں ہوں، کر لو جو کرنا ہے، لیکن اگر میری باری آئی تو پھر میں بھی دل کی حسرت نکالوں گا، کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ رستم نے بے پرواہی سے ہشام کی نتھلی میں انگلی گھسائی، اسے کھینچتے ہوئے کونے میں لے آیا۔ جب رستم نے نتھ کی مدد سے چودھری ہشام کو کھینچا تو تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے ہاتھوں نے بے ساختہ رستم کا ہاتھ تھام لیا، جس طرح بلندوں والا اونٹ کو نکیل کی مدد سے زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ رستم نے بھی نتھ کی مدد سے چودھری ہشام کا سر زمین سے لگا دیا۔ وہ اب کسی چوپائے کے انداز میں فرش پر بیٹھا تھا۔ زنانہ لباس میں اس کا یہ پوز بے حد مزہ خیز نظر آتا تھا۔ یہ لگتا تھا جیسے کوئی چوپایا جوہر سے پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ رستم کی انگلی بدستور اس کی نتھ میں تھی۔ بول، شانی بی بی تیری بیٹی جیسی ہے، رستم نے کہا۔ شانی بی بی میری بیٹی جیسی ہے، ہشام کی میکانے کی آواز ابھری۔ شانی بی بی تیری بہن جیسی ہے، شانی بی بی میری بہن جیسی ہے، شانی بی بی تیری ماں جیسی ہے، شانی بی بی میری ماں جیسی ہے۔ بول، میں نے اپنی ماں بہن پر ہاتھ اٹھایا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے اپنی ماں بہن پر ہاتھ اٹھایا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ رستم نے اس کی پیٹھ پر لاد رسید کی۔ وہ ڈگمگاتا ہوا پانی سے بھرے جوتی کے اوپر گرا۔ راجو کوٹلی کے دوسرے میں پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ رستم نے اسے پکارا، اوے ہشام کے انڈے، ادھر دیکھ میری طرف۔ راجو نے جیسے بدک کر سر اٹھایا۔ رستم نے کہا، آج سے تم دونوں کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کر رہا ہوں، اور پتہ ہے تمہیں کہ اس رعایت کی وجہ کیا ہے؟ اس رعایت کی وجہ ہے وہی بی بی جی جنہیں تم نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رسوا کیا تھا، بھرے میلے میں جن کی بے عزتی کی تھی۔ آج بھی تمہارے لیے سفارش بنی ہوئی ہے، تمہارے لیے پیدل چل چل کر پاؤں میں چھالے ڈالے ہوئے۔ انہوں نے تمہارے جیسے کتے ان کے پاؤں چاٹنے کے لائق بھی تو نہیں ہے۔ رستم نے بے پناہ نفرت سے چودھری ہشام کی طرف تھوکا اور اسے قہرناک نظروں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پوٹوہار کے ٹیلوں کو اب رات کے اندھیرے نے مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا۔ سیاہ آسمان پر تاروں کی بارات تھی۔ شمال سے جنوب کی طرف ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ رستم کے لیے خیال بڑا ہی راحت افزا تھا کہ بی بی اس ڈیرے میں موجود ہے، اس فضا میں سانس لے رہی ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن بی بی کے قدم اس ویرانے میں پڑیں گے۔ اس کا دل چاہا وقت یہیں تھم جائے، زمین و آسمان کے کلابے جو شے بھی ہے یہیں پر رک جائے، دنیا کے سمندر یہ ڈیرا ایک جزیرے کی طرح ہو، کوئی اس جزیرے پر آ سکے اور نہ یہاں سے جا سکے۔ آہ، کتنا خوشگوار تصور تھا یہ کہ بی بی یہاں موجود ہے، لیکن اس تصور کو کب تک قائم رہنا تھا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے ریتلی زمین پر قدموں کے چند نشان نظر آئے۔ اس نے ٹارچ نکالی اور دھیان سے نشانوں کو دیکھنے لگا۔ یہ مہمانوں کے قدموں کے نشان تھے۔ ایک چوڑا چکلا پاؤں دراج کا تھا، ایک لمبا مردانہ جوتی کا نشان بلال کا تھا، ایک درمیانی سائز کی زنانہ جوتی کا نشان بی بی کے تھا۔ وہ ان نشانوں کو دھیان سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ یہ بی بی کے پاؤں کے نشان تھے۔ اسے یہ نشان دیکھنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ایک آواز نے اسے چکا دیا، کہاں جا رہے ہو رستم؟ یہ ہنسنا گجراتی تھا، کہیں نہیں بس ذرا ہوا خوری کو دل چاہ رہا تھا۔ ہونٹ گیلے کرو گے؟ اس نے جیب ٹٹولتے ہوئے کہا۔ رستم چپ رہا۔ حسن نے جیب سے ایک کوارٹر بوتل نکالی اور ڈھکنا کھول کر رستم کی طرف بڑھا دی۔ رستم نے دائیں بائیں دیکھا، پھر بدبودار تیزابی محلول کے 3-4 گھونٹ حلق سے اتار لیے۔ حسنا بولا، رستم بھائی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ ہاں کہو۔ میں سوچتا تھا اپنا رستم بھائی جس لڑکی پر فدا ہوا ہے پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ آج اس سوال کا جواب اور جیسے دوسرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ کیا جواب ملا؟ رستم بھائی تم سچے ہو، وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تو پردے میں تھی، میں نے ان کی آنکھیں دیکھی ہیں، پیشانی دیکھی ہے، انہیں چلتے پھرتے دیکھا ہے، لیکن جو کچھ دیکھا ہے بڑی پاک نظروں سے دیکھا ہے۔ مجھے اس وقت گجراتی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلکہ یہ 2 شعر ہیں۔ حسن نے 2 شعر پڑھے اور پھر رستم کو اس کا مطلب بتاتے ہوئے بولا، وہ خوبصورت ہے اور ایسی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے جھکنے اور سر جھکانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ ممکن ہے نہیں کہ اس کو دیکھا جائے اور اس سے محبت نہ کی جائے۔ رستم نے تاریکی میں ہاتھ بڑھایا اور حسنے کے ہاتھ سے بوتل لے کر 2 تلخ گھونٹ مزید لیے۔ اس کے سینے میں عجیب سا درد جگا ہوا تھا۔ حسنے نے پوچھا، رستم بھائی کبھی اپنے دل کی بات کہی ہے اس سے؟ رستم نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں یار جی، بنا کہے پیار بھی کوئی پیار ہوتا ہے، یہی تو پیار ہوتا ہے حسنے۔
ऐसा प्यार किसी से कुछ नहीं मांगता, ये अपना सिला खुद होता है। इसमें जुदाई और मिलाप का कोई मतलब नहीं होता। समझो इन दो लफ्ज़ों का मतलब एक ही होता है। तुम्हारी बातें मेरी खोपड़ी में तो नहीं आ रही, लेकिन एक बात की परेशानी भी है मुझे। किस बात की? छोटी भरजाई वो बीवी के तौर पर तुम्हारे साथ रह रही है। जब शानी बीवी को पता चलेगा तो उन्हें बड़ा शदीद झटका लगेगा। रुस्तम ने गहरी सांस ली। हाँ ये तो है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि एक तरह से शायद अच्छा ही है। क्या मतलब? मेरी तरफ से इनका दिल पूरा पूरा खट्टा हो जाएगा। अगर इनके दिल पर कोई बोझ भी है तो वो नहीं रहेगा। शायद हंसना कुछ मजीद बातचीत करता, लेकिन इसी दौरान में सोंग नंबर 2 की तरफ से किसी ने ऊंची आवाज़ में केस्ट प्लेयर लगा दिया। आवाज़ गूंजने लगी। नूरजहां नगमा सरा थी। सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी से जो ना खुल सका वो जिंदगी का राज हूँ। रुस्तम ने सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि मेहमानों की आमद के बाद कोई ऊंची आवाज़ में टेप नहीं लगाएगा, कहीं हवाई फायरिंग नहीं होगी और ना ही गालम गलोच किया जाएगा। हंसना तेजी से उठकर चला गया ताकि केस प्लेयर बनकर आ सके। रुस्तम वहीं बैठा रहा। तारों की रोशनी में मखरूती टीलों की चोटियां चमक रही थी। दरख्त झूमते थे, तारे भी जैसे पल के झपक झपक कर आने वाले मेहमानों को देखना चाहते थे। जो लगता था आज इस खराबे की किस्मत जागी हुई है, लेकिन ऐसा कब तक रहना था? शायद कल या फिर परसों आने वालों को वापस चले जाना था। इसके बाद जुदाई की फिर वही तारीख शब्द थी, तारीख और लाग उतना ही। ये रात शुरू होते बरसों बीत गए थे। ये किसी तौर खत्म होने में नहीं आ रही थी। कभी कभी इसमें सुबह काजिब के आसार नजर आते थे, लेकिन ये सिर्फ बसरी वहमें होते हैं, मादूम हो जाते थे। ऐसा ही एक मरहला मोहतम बस्ती में क्याम के दौरान में आया था। इलाके के हजारों मोहतम सरदार दुराज की क़यादत में बीबी से रुस्तम की शादी कराने पर तुल गए थे। वो सरतापा काम किया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि बीबी इस सूरत-ए-हाल को कबूल करेगी। वो बेहद डरा हुआ था। इसे खौफ महसूस हो गया कहीं बीबी ये ना समझे कि वो भी इस मंसूबे में शरीक है। इसने बीबी के सामने पहुंचकर अपनी पोजीशन साफ की और फिर अगली सुबह वो सब कुछ हो गया जिसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। पूरी मुहतरम आबादी पीर को दूतुल्ला की तरफ उलट गई और शानी बीबी की बदतरीन मुखालफत को दोहराई। इसके बाद गुजरने वाला हर लम्हा रुस्तम को बीबी से दूर करता गया और अब वो रुस्तम से करीब होकर भी हजारों लाखों मील के फासले पर थी। और रुस्तम गहराई से सोचता था तो उसे ख्याल आता था ये फासले ठीक ही हैं। अब वो फांसी के तख्ते का मुसाफिर था या फिर किसी धुआंधार पुलिस मुकाबले में खुदकार राइफल का एक परस्त इसका मुकद्दर था। जिंदगी के इन बचे कुछ दिनों के लिए वो बीबी की जिंदगी को तहस नहस करता तो ये किसी तौर मुनासिब नहीं था, बल्कि बदतरीन खुदगर्जी के जुमरे में आता था। अचानक इसे अपने अक़ब में नर्म कदमों की आहट महसूस हुई और फिर एक हाथ धीरे धीरे इसके कंधे पर आ गया। रुस्तम के जिस्म में बरकी लहरें दौड़ गई। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के तस्वुर में ये ख्याल उभरा कि ये बीबी है। इसने पलट कर देखा। ख्याल का ताजमहल धड़ाम से नीचे आ गया। ये नादिया थी। क्या बात है रुस्तम, यहाँ क्यों बैठे हो? बस वैसे ही तुम्हें कहा था अपने कमरे में रहना। शानी और भाभी महनाज वगैरह वहाँ घूम फिर रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो मेरे कमरे में आ जाएंगे। मैं यहाँ चली आई। वो रुस्तम के करीब बैठते हुए बोली। रुस्तम पत्थर पर बैठा था। वो इसके बराबर बैठने के बजाय नीचे पाँव की तरफ बैठ गई। अक्सर वो ऐसे ही करती थी। इसके पारा सिर्फ बदन में कोई ऐसी बात थी कि उठते बैठते चलते फिरते ये जिस्म देखने वालों को पुकार पुकार कर अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। यही वजह थी कि रुस्तम ने इसे पाबंद कर रखा था कि वो घर में और घर से बाहर एक बड़ी चादर ओढ़ कर रखेगी। फिर भी हर वक्त नादे के हवाले से एक अंदेशा सा रुस्तम के ज़हन में रहता था। कुछ भी था, ये एक वीराना था। ये मुआशरे से भागे हुए जराम पेशा लोगों का ठिकाना था। उनमें से अक्सर ऐसे थे जो मुद्दत से औरत को बस दूरी से देख रहे थे। ऐसे लोगों के अंदर फितरी तौर पर औरत के लिए एक मुहिब खला मौजूद रहता है। इन्हें सिर्फ औरत की ज़रूरत होती है। शक्ल सूरत, उम्र, सेहत, आमाद की बाकी किसी शय की इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं होती। ऐसे वाक़ित अक्सर सुनने में आते हैं कि कोई ज़ईफ़ुल उम्र औरत या कोई कमसिन फातिरुल अक्ल बच्ची किसी की वहशत का निशाना बन जाती है। वो एक चलती फिरती क़यामत थी, गुनाह की दावत जैसे इसके सरापा पर जले रूप में लिखी थी। किसी वक्त रुस्तम के जहन में ये मुहिब अंदेशा जागता था कि रात के अंधेरे में किसी की तलब के नुकीले दांत इसे चीर फाड़ कर चले जाएंगे। वो सोचता था काश उसके साथ यहाँ न पहुँचती। वो एक ऐसे छुछुंदर की तरह से जिसे निकला जा सकता था, न उगला। नादिया की आवाज़ ने इसे ख्यालों से चुकाया। रुस्तम, अगर तुम चाहते हो कि मैं शानी जी को यहाँ नजर ना आऊँ तो मुझे कहीं और भेज दो। मैं 2-4 दिन सुरंग में काट लूँगी या जहाँ तुम कहोगे। अच्छा, मैं सोचता हूँ इस बारे में, रुस्तम ने कहा। वो हाथ की चूड़ी को घुमाते हुए बोली, रुस्तम, मैं तुम्हारे और शानी जी के दरमियान किसी तरह की रुकावट नहीं हूँ। ना आइंदा कभी मुझे रुकावट समझना। मैं तो बस। वो कहते कहते खामोश हो गई। शायद वो वही बादशाह और कुनीज वाली बात दोहराने लगी थी। रुस्तम की डांट याद करके इरादा बदल दिया। रुस्तम ने नादिया से पूछा, बीबी कहाँ है अब? बाजी महनाज के साथ है, लाला भी वही है। अब इनके बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। शायद शानी जी ने तुम्हारे बारे में पूछा था। लाला ने बताया कि तुम बाहर निकले हुए हो। रुस्तम खामोश रहा। नादिया ने कहा, शानी जी और इनके साथी चौधरी शाम की सिफारिश के लिए आए हैं। शायद
तुम फिर इन्हें छोड़ दोगे? शायद छोड़ना पड़ेगा। दिल में इसने कहा। चौधरी को रिहा करना एक तरफ, अगर बीबी जी खुद इसे भी बांध कर अपने साथ ले जाना चाहे तो वो इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि बीबी ऐसा कहेगी नहीं। वो कभी इसे मशवरा नहीं देगी कि वो खुद को पुलिस के हवाले करे। अब हवालगी के मरहले बहुत पीछे रह गए थे। नादिया ने कहा, बेहतर तो वही होगा जो तुम करोगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हंसना या मुराद वगैरह इस बात पर एतराज़ करें? किस बात पर? यही कि तुमने चौधरी और उसके बेटे को कुछ लिए दिए बगैर छोड़ दिया। जब एतराज़ करेंगे तो फिर देखा जाएगा, लेकिन तुम मेरी एक बात पूरे ध्यान से सुन लो और इसे याद भी रखना। नादिया पूरी तरह मुतवज्जो हो गई। रुस्तम ने कहा, बीबी से अगर तुम्हारी बात हो तो इन्हें किसी तरह की उलझन में नहीं डालना। इन्हें यही बताना कि हम मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? नादिया ने जल्दी इस बात में सर हिलाया। रुस्तम ने नादिया के हवाले से चंद मज़ीद हदायत दी और इसे तसल्ली हो गई। नादिया के अलावा इसे किसी तरफ से अंदेशा नहीं था, क्योंकि नादिया और लाला के अलावा असल सूरत हाल कोई नहीं जानता था। सबको यही मालूम था कि रुस्तम और नादिया हकीकी मियाँ बीवी हैं। वो कुछ देर तक बातें करते रहे। रुस्तम उठने का इरादा कर ही रहा था कि जब नादिया एकदम करा उठी। फिर इसके होंठों से एक तेज दहशतनाक चीख निकली। इसने तड़प कर अपना पेट पकड़ लिया। हाय मैं मरी, वो चिल्लाई, और इसके साथ इसने अपना रेशमी कमीज नाफ के करीब से दबोच लिया। रुस्तम ने अंदाजा लगाया कि इसने मुट्ठी में कोई शय पकड़ी हुई है। फिर चढ़ने की कोशिश में वो लड़खड़ाई और पत्थरों पर गिर गई। इस दौरान में रुस्तम इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि नादिया के लिबास में कोई रेंगने वाली शय घुस गई है। वो गिरी हुई नादिया के पास पहुंचा। मुसलसल हाय मैं मरी की तकरार कर रही थी। रुस्तम ने एक झटके से इसकी रेशमी कमीज फाड़ दी। मध्यम रोशनी में इसका हमवार पेट संगे मरमर की तरह चमकने लगा। पेट के वस्त से खून रिस रहा था। ये तकरीबन 8 इंच लंबा पोटवारी छिपकला था। इसने अपने पंजे और दांत नादिया की नाजुक जिल्द में गाड़ रखे थे। रुस्तम ने छिपकले को नादिया के जिस्म से जुदा करके दूर एक पत्थर पर पटक दिया। नादिया के चिल्लाने की आवाज दूर तक गई थी। छज्जे और हुजरों की तरफ से कई अफराद तेजी से मौका की समझ बढ़े। नादिया ने उठने की कोशिश की तो लड़खड़ा गई। इसके पाँव में सख्त मोच आई थी। खाने के बाद शानी और महनाज लेट के नन्ना टीबू शानी के साथ बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ हो गया था और इसके पास लेटना चाहता था, लेकिन महनाज ने समझा कि चाची बहुत दूर से सफर करके आई है, थकी हुई, इसे सोने दो। यूँ तो शानी सोने के लिए लेट थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। रुस्तम इसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद था। इस फिजा में सांस ले रहा था। वो क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था? एक दो बार इसका दिल चाहा कि महनाज से रुस्तम के बारे में कुछ पूछे, लेकिन जब इसने पूछना चाहा एक बेनाम सी झिझक आड़े आ गई, जिसमें हया की आमेजिश भी थी। रुस्तम मोहतरमा बस्ती से बहुत आजुर्दा खातिर होकर गया था। वक्त रुस्तम शानी इससे कुछ भी नहीं कह सकी थी। तसल्ली के 2 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकी थी। क्या वो इससे कोई बात करेगा? अपने बाहमी ताल्लुक के हवाले से कुछ कहेगा इसे, लेकिन क्या कहे? कहने के लिए था ही क्या? इसके दिल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने दिलो दिमाग का बोझ हल्का कर लो, एक दफा अपनी तरफ से रुस्तम का गिला दूर कर दो। इसे कह दो कि तुम सब कुछ इस पर छोड़ती हो। अपनी उसकी जिंदगी के बारे में वो जो फैसला करेगा तुम इसे कबूल करोगी। फौरन ही रंगोली की छोटी चौधरानी भारी कपड़ों और रस्म रिवाज के गहनों में जकड़ी इसके सामने आ गई। मोहतिस लहजे में बोली, लेकिन अगर इसने तुम्हें अपने साथ रहने को कहा तो फिर क्या करोगी? वो ऐसा नहीं करेगा। दिल से आवाज आई, अगर इसने ऐसा करना होता तो मोहतरमा बस्ती से चुपचाप क्यों निकल आता? लेकिन वो तो सरतबा तुम्हारी मोहब्बत में गर्क है। तुम्हें पाना इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अगर ये ख्वाहिश तुम्हारे सामने आ गई तो फिर ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो मैं इनकार कर दूंगी। मैं ऐसे कह दूंगी मेरी जिंदगी रंगवाली जोहराबाद में आना के हजारों लोगों के साथ मंसूब हो चुकी है। इनके बेपाया दुख और सुबतों के नाम हो चुकी है। मैं अब अपने लिए नहीं, इनके लिए जीना चाह रही। शानी का चौधरानी वाला रूप इसके सामने आ गया। इस रूप ने कहा, वो गलती कर रही हो। मोहब्बत के दरिया बड़े तुंद और पुरशोर होते हैं। इन्हें पार करने वाले कहीं के कहीं जा निकलते हैं। पाँव फिसलते देर नहीं लगती। तुम भी कहने कूद जाओगी, लेकिन क्या पता क्या कह जाओ। अचानक शानी के ख्यालों का सिलसिला टूट गया। एक खूबसूरत निस्वानी चीख सन्नाटे में गूंजी थी। फिर ये निस्वानी चीख ही जानी अंदाज में तकरार करने लगी, हाय मैं मरी, हाय मैं मरी। कुछ फासले पर लेटी महनाज में हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो बाहर के लपकी तो शानी भी चप्पल पहनकर इसके अकब में आ गई। बाहर तारों की मध्यम रोशनी में दूर टीले तक नजर आ रहे थे। कुछ अफराद भी दौड़ते हुए आवाज की समझ आ रहे थे। वह ऊंचे नीचे सुर्ख माइल पत्थरों के करीब कोई मसला हो गया था। इतने में एक शख्स छज्जे की तरफ से लौटा तो महनाज ने पूछा, रज़ाक क्या हुआ है वहाँ? वह एहतराम से बोला, भरजाई जी, वहाँ रुस्तम जी की वोटी को कीड़े ने काट लिया है। रुस्तम जी की वोटी के अल्फाज शानी की समात पर बंग का खौफनाक धमाका साबित हुए। वो हैरत से नौजवान की तरफ देखने लगी। वो कह रहा था, रुस्तम जी उनकी वोटी वहाँ बैठे हुए थे। भरजाई जी की चादर में शायद लाली वाली छिपकली घुस गई थी। इनके पाँव में भी मोच आ गई है। फिर शानी ने देखा चंद नस्लों की रोशनी में रुस्तम कमरों की तरफ आ रहा था। इसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। इसकी गोद में एक लड़की थी। वो करीब पहुंचा तो शानी को लड़की की सूरत नजर आई। वो दंग रह गई। ये नादिया थी, मारूफ फिल्म एक्ट्रेस नादिया। शानी के साथ नादिया की आखिरी मुलाकात रावलपिंडी में हुई थी।
پھر وہ ایک کبھی دوسرے سے مل نہیں سکی تھی، اور آج ایک عرصے بعد نادیہ رستم کی ووٹی کی حیثیت سے اس کے سامنے تھی۔ وہ ششتر دیکھتی رہ گئی۔ رستم اس کے دیکھے بغیر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ شانی سکتہ زدہ کھڑی تھی۔ مہناز اور لالا تفصیل معلوم کرنے کے لیے رستم کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ شانی گمسم واپس آ گئی۔ وہ بستر میں نیندراز ہوئی تو ایک بہت سا نمکین پانی پتہ نہیں کہاں سے اس کے حلق میں جمع ہو گیا۔ انگن سوچنے تیزی سے گھیر لے، اس کا مطلب تھا نادیہ نے بالآخر رستم کو حاصل کر ہی لیا تھا۔ چلو اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ وہ خود بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی، بار بار رستم نے اصرار بھی کر چکی تھی، بہت مناسب بات تھی، لیکن یہ سینے میں تپش سی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ یہ سانس گھٹ سا کیوں رہا تھا؟ اس اٹھ کر کھڑکی کھول دی اور لیٹنے کے بجائے کمرے کے اندر ہی ٹہلنے لگی۔ سنگی کمرے کے اندر لالٹین کی لو بہت نیچی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نادیہ رستم کو یہاں اکٹھے دیکھے گی۔ نادیہ کیسے پہنچی تھی یہاں؟ یا رستم اسے خود لے کر آیا تھا، یا پھر وہ دونوں اکٹھے آئے تھے؟ اتنے میں لالا کے چھوٹے موٹے کام کرنے والی ادھیڑ عورت حنیفہ اندر داخل ہوئی۔ وہ خاصی لمبی تڑگی اور مضبوط تھی، بڑی تیزی سے قدم اٹھاتی تھی۔ شانی نے پوچھا، یہ رستم کی بیوی رستم کے ساتھ یہاں آئی تھی؟ آہو، بیوی جی بڑا پیار کرتی ہے رستم سے، نہیں تو کون اس طرح جنگل میں بیابان میں اپنی چندڑی رولتا ہے؟ بال بچہ بھی کوئی نہیں ہے اس کا، پھر بھی رستم کی باندھی ہے۔ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے، شانی نے جان بوجھ کر کہا۔ شاید آپ نے کہیں اخبار میں اس کی تصویر دیکھی ہوگی، کہتے کہ یہ فلموں اور ٹیلی ویژن میں کام شام کرتی تھی۔ ڈیرے کے سارے بندے اس کو جانتے ہیں جی، اس لیے رستم اس سے سخت پردہ کرواتا ہے۔ شانی کچھ دیر خاموشی پھر ہولے سے بولی، رستم اسے بہت چاہتا ہوگا۔ حنیفہ نے ذرا چونک کر شانی کی طرف دیکھا اور بولی، بہن جی میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، رستم بس اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، حالانکہ وہ رج کے سونی ہے، خدمت گار بھی ہے، اور اس کی آواز بھی بڑی سونی ہے جی۔ ایک دن کمرے میں اکیلی بیٹھی گا رہی تھی، میں اور مہناز بی بی چپ کر کے سنتی رہی اور حیران رہ گئی۔ بڑے گن ہیں اس میں، لیکن رستم اس سے بہت کم سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ اسی دوران میں لالا کی بیوی مہناز بھی آ گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر بتایا، وہ جاری نادیہ کے ساتھ بری ہے، سینے سے ذرا نیچے دو جگہ کاٹا ہے کرلے نے، رستم پاس نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، پاؤں بھی بری طرح مڑ گیا ہے بیچاری کا۔ پھر ذرا توقف کر کس نے شانی سے پوچھا، تم نے پتہ کیا ہے اس کا؟ شانی چند لمحے سوچتی رہی، پھر لمبی سانس لے کر بولی، ہاں میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے۔ مہناز بولی، چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں خود چلی جاتی ہوں، شانی اٹھتے ہوئے بولی۔ چھجے کے نیچے تیسرا کمرہ زیادہ دور نہیں تھا۔ ان کمروں کی چھت قدرتی صاحبان کی شکل میں تھی۔ پتھروں کے ذریعے اس وسیع صاحبان کے نیچے 3 کمروں میں ایک طویل برآمدے کی دیواریں بنا دی گئی تھی۔ پلستر اور رنگ سے انہیں بنا سنوار دیا گیا تھا۔ ان کمروں کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ پوٹھوہار کے اس زوردار ویرانے میں واقع ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہاں بہت سے شہری آسائشیں موجود تھیں۔ شانی کو پنکھے اور بلب وغیرہ بھی نظر آئے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں جنریٹر وغیرہ موجود ہیں اور بوقت ضرورت چلائے جا سکتے ہیں۔ چھجے کے ساتھ ہی 2 سرنگوں کے دھانے تھے۔ ان میں سے ایک سرنگ تو وہی تھی جس میں کچھ دن پہلے شانی اور دراج وغیرہ نے چودھری شام اور راجو کی ہیت قضائی دیکھی تھی۔ دوسری سرنگ میں مشعل اور لالٹن وغیرہ کی روشنی زیادہ تھی۔ اس روشنی اور دہانے پر نظر آنے والے آمد و رفت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کافی لوگ قیام پذیر ہیں۔ شانی اونی درست کرتی ہوئی رستم اور نادیہ کے کمرے میں پہنچی۔ اب وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیا تھا اسے اپنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سینے کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا اور بکھر رہا تھا۔ اس نے اپنے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے رستم کی آواز آئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ شانی نے پوچھا۔ رستم لپک کر دروازے پر آیا اور دروازہ پورا کھول دیا۔ آئے بی بی جی آئے۔ شانی کمرے میں داخل ہوئی۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ 3-4 مخملی گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک قد آدم الماری، لکڑی کا ایک ریک، ایک چھوٹا آئینہ اور قسم کا دیگر سامان کمرے کے آرائش کا حصہ تھا۔ 2 کھونٹیوں پر رستم اور نادیہ کے کپڑے ساتھ ساتھ لٹکے دیکھ کر شانی کے سینے میں درد کی کلیر سے ابھر کر ڈوب گئی۔ نادیہ گدیلے پر لیٹی تھی۔ اس نے اپنا منہ سر چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ بوسیدہ پتلون قمیص والا ایک نوجوان اس کے پاؤں پر پٹی باندھ کر آخری گلا لگا رہا تھا۔ اس نے شانی کو سلام کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، رستم بھائی، چھوٹی بھرجائی کو آرام کی ضرورت ہے، آرام کرے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ انفیکشن کا انجیکشن میں نے لگا دیا ہے، اگر پاؤں میں درد ہو تو ایک پین کلر گولی کھلا دیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مہربانی ناصر، آپ تو شرمندہ کرتے ہیں، نوجوان نے کہا اور سلام کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ نادیہ نے شانی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، شانی جلدی سے آگے بڑھی اور اسے اٹھنے سے روک دیا۔ دونوں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ نادیہ سسکیوں سے رونے لگی، شانی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آپ کتنے عرصے بعد ملی ہیں شانی، اس دوران میں کیا کچھ ہو گیا؟ نادیہ نے کہا۔ شانی نے اسے گلے سے لگا کر تھپکا۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا نادیہ کہ میں تمہیں یہاں دیکھوں گی اور اس طرح دیکھوں گی۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ شانی زانو تہ کر کے بیٹھ گئی۔ رستم نے جلدی سے اس کے پیچھے گاؤں تکیہ رکھ دیا۔ لالٹن کی روشنی میں رستم کا طویل سایہ ایک ساتھ نادیہ اور شانی پر پڑ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ نادیہ نے کہا، مجھے آپ کے آنے کی خبر مل گئی تھی، آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن رستم کا کہنا تھا کہ دوسرے لوگ مل رہے ہیں، میں صبح تک انتظار کر لوں۔ شانی نے کہا سے نادیہ کے بال سوارے اور کسی انجانے جذبے کے تحت اس کا ماتھا چوم لیا۔ نادیہ، تمہیں یہاں دیکھ کر دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جگہ تم جیسی لڑکی کی رہنے کے لیے نہیں ہے،
اور خوشی اس بات کی کچھ بھی ہے، رستم تمہارے ساتھ ہے، شادی مبارک ہو نادیہ، اور رستم تمہیں بھی۔ شانی نے رستم کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ نادیہ نے ایک عجیب نگاہ رستم پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ ایک بے نام سناٹا کمرے میں ٹھہر گیا۔ میری بہن کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہے؟ شانی نے رستم سے پوچھا۔ اسی سے پوچھنے بی جی، دیکھو اگر اسے کچھ دکھ ہوا تو سمجھو مجھے ہوا۔ رستم سر جھکا باہر چلا گیا۔ شانی اور نادیہ باتیں کرنے لگی، وہی باتیں جو دو سینیاں بہت عرصے بعد مل کر کرتی ہیں۔ پرانی باتیں دہرائی گئی، زوار اور شہری کا ذکر ہوا۔ شانی نے اپنے چیدہ حالات سے نادیہ کو آگاہ کیا، جواباً نادیہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اپنی اور رستم کی شادی کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل نادیہ نے نہیں بتائی۔ اس دوران میں مہناز گرما گرم چائے لے کر آ گئی۔ تینوں نے گھل مل کر باتیں کرتی رہی۔ باہر تاریکی میں رکھوالی کے کتے شور مچاتے رہے اور چٹانوں پر موجود رات کے نگران پہرے دار مخصوص آوازیں بلند کرتے رہے۔ صبح ناشتے کے بعد شانی پھر نادیہ سے ملنا چاہتی تھی، اس سے دیر تک باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ نادیہ رستم کے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کر رہی تھی، مہناز نے کہا، کہاں جا رہی ہو شانی؟ نادیہ کی طرف تو وہ جاگ گئی ہوگی، وہ قریباً ساری رات جاگتی رہی ہے، اسے پاؤں میں بڑا درد ہو رہا تھا، شاید ہڈی میں چوٹ آئی ہے۔ رستم اسے صبح سویرے 2 نمبر کھوندر میں لے گیا ہے، یہاں ڈاکٹر کا ناصر کا چھوٹا سا اسپتال بھی ہے، میرا خیال ہے اب کچھ دن نادیہ اور رستم وہیں پر رہیں گے۔ شانی کو جھٹکا سا لگا، نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ رستم جان بوجھ کر نادیہ کو یہاں سے لے گیا ہے۔ تکلیف کا بس بہانہ ہی، اصل میں نہیں چاہتا کہ نادیہ اور شانی دیر بات چیت کریں۔ رات کو بھی اس نے محسوس کیا کہ شاید رستم نے مہناز کو چائے دے کر کمرے میں بھیجا تھا، اور یوں نادیہ اور شانی کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ وہ ایک دکھ بھری سانس لے کر رہ گئی، اگر رستم ایسا کر رہا تھا تو کیوں؟ دوپہر کا مکھیہ دراج بلال احمد اور شانی میں طویل صلاح مشورہ ہوا۔ وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتے تھے، اب چودھری اور اس کے بیٹے کی رہائی کے لیے حتمی بات چیت کی ضرورت تھی۔ دوپہر کے کھانے کے فوراً بعد یہ بات چیت ہوئی۔ اس گفتگو میں صرف 4 افراد موجود تھے، شانی، رستم، مکھیہ دراج اور لالا۔ کمرہ بالکل بند تھا۔ شانی نے رستم سے باقاعدہ درخواست کی کہ وہ چودھری، اس کے بیٹے اور نوکر کو رہا کر دے۔ رستم نے ایک نظر شانی پر ڈالی اور گمبھیر لہجے میں بولا، بی میں اسے رہا کرنے کے لیے یہاں نہیں لایا، میری دلی خواہش ہے کہ ان حرامزادوں کی قبریں اب یہیں ڈیرے کے قبرستان میں بنے، ہاں نوکر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ شانی نے کہا، میں جانتی ہوں رستم، یہ ظالم لوگ ہیں، اس سے بھی بدترین سزا کے حقدار ہیں، لیکن بات صرف ان دونوں باپ بیٹے کی نہیں، ان کی وجہ سے پورے علاقے کی سلامتی خطرے میں ہے۔ ایک خونی لڑائی چند دن پہلے جوہر آباد میں ہو چکی ہے، اس میں 5 بندے مرے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، اور اب بھی نہ جانے کیا کچھ ہونا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ ان باپ بیٹا کی جان بخش دو۔ میں اپنے دوست کی موت کیسے بھول سکتا ہوں، اپنا ہر بدلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی توہین کا جو جرم کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں۔ رستم، میں جانتی ہوں تم اس بات کا بہت دکھ ہے، لیکن جب میں خود معاف کر رہی ہوں تو تم بھی کر دو۔ تراج بولا، نکلی ٹھیک کہتی ہے رستم، یہ اتنی دور سے صرف اس لیے چل کر آئی ہے کہ تم ان حرامیوں کو معاف کر دو۔ رستم کی آنکھوں میں آتشی نمی تھی، وہ بی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی سی گفتگو مزید ہوئی پر رستم نے سر جھکائے کہا، ٹھیک ہے بی جیسے آپ کہتی ہیں، ہم آپ کو انکار نہیں کر سکتے، اللہ کرے آپ کی توقع پوری ہو، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ لوگ اپنے شر سے باز نہیں آئیں گے۔ اس بارے میں بھی واپس جا کر نارپوریوں کے ساتھ تفصیل سے بات ہونی ہے، ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالنا ہے۔ شانی نے کہا۔ فضا توقف سے بولی، لیکن میں یہاں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں۔ جی بی بی۔ شانی نے رستم اور لالا کی طرف ایک ساتھ دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان تینوں کو یوں ہی رہا نہ کریں، اس کے لیے اپنے طریقے پر تاوان لیں۔ شانی کے بعد سے لالوں کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی، غالباً خود بھی اس قسم کی بات سننا چاہتا تھا۔ رستم حیران نظر آ رہا تھا۔ شانی نے تذبر سے کہا، میں نے دراج اور بلال سے مشورہ کیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان تینوں کی یوں ہی رہائی کرنے سے آپ اپنے ساتھیوں میں کسی طرح کی مخالفت پیدا ہو۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں 3 گروپ ہیں اور تینوں کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ رستم اور لالا خاموش رہے، ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ شانی کی بات سے اختلاف نہیں کر رہے۔ شانی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، چودھری کے لیے تاوان دینا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، انہوں نے خود ہی اس کی پیشکش کی ہے۔ اس صورتحال میں ان سے کچھ نہ لینا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جی بی جی، شانی نے کہا۔ فرض کیا تم نے ان تینوں کے لیے نارپور سے تاوان طلب کرنا ہوتا تو تمہارے ذہن میں کتنی رقم ہوتی؟ لالا فرید بولا، بی سچ جانے تو ہم ان بدمعاشوں کو چھوڑنے کے لیے یہاں نہیں لائے تھے، اس لیے کبھی رقم کے بارے میں سوچا نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو تمہارے ذہنوں میں ان تینوں کی رہائی کے لیے آخری رقم کیا ہوتی؟ فرید نے سوالے نظر سے رستم کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، گردن مسلسل جھکی ہوئی تھی، ایک عجیب سے والہانہ احترام سے اس کے سراپا کو جکڑ رکھا تھا۔ فرید نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہوئے کہا، شانی بی بی، اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ہم ان لٹیرے نارپوریوں سے ان تینوں کی رہائی کے بدلے 50 سے کم وصول نہ کرتے، لیکن اب آپ کی بات ہے، آپ جو کہیں گے ہمیں قبول ہوگا، بلکہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم آپ کے لیے ان کتوں کو بغیر کسی شرط کے بخش دیں۔ شانی چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ تاوان کی رقم کم کر دیں، لیکن اس کے بدلے آپ نارپوریوں سے 3 بندوں کی رہائی کا مطالبہ کریں۔ یہ 3 بندے میرے یقین کے مطابق اس وقت چودھریوں کے حبس سے بیجا میں ہیں۔ رستم نے چونک کر پوچھا، بی بی یہ کون ہے؟ یہ تینوں ڈاکٹر ہیں،
ان میں سے 2 میاں بیوی ہیں، ڈاکٹر زیبالنساء اور ڈاکٹر محسن۔ تیسرے سینئر ڈاکٹر کا نام بہروز علی ہے۔ بہروز علی کا نام تو ہم نے بھی سنا ہے بی جی۔ جوہر آباد میانوں اور آس پاس کے علاقوں میں کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر بہروز کی بڑی شہرت تھی۔ وہ ہر جگہ قدرت اللہ کے تعویذ گنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا اور لوگ اس پر بڑا یقین کرنے لگے تھے، فرید نے کہا۔ لیکن پھر وہ اچانک کہاں چلا گیا؟ کہتا کہ اسے اچھی نوکری مل گئی اور وہ پاکستان سے باہر نکل گیا۔ رستم نے کہا، یہ سب جھوٹا شانی نفی میں سر ہی لایا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا نارپوریوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر بہروز کی گمشدگی کے بارے میں تو لاہور کے ڈاکٹروں نے کیس بھی کر رکھا ہے۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ان تینوں کو نارپوریوں کے چودھری نے اٹھوایا ہے، بلکہ زیبالنساء اور ڈاکٹر محسن کے اغوا کی میں تو چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے ان دونوں کو خود چودھریوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے اور روتے برکتے دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ بینا کی حویلی میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر میاں بیوی کو مار کوٹ کر جس کوٹری میں رکھا گیا تھا وہ رستم کی کوٹری کے ساتھ تھی۔ اب چودھری شمس کا بیٹا یہاں ہمارے پاس ہے، ان سے پوچھو گے تو وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ کم از کم زیبالنساء اور محسن کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں۔ رستم نے اپنے لمبے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں تھام لے کر پیچھے کی طرف پھینکا۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں ایک لمحے کے لیے شانی کی آنکھوں سے چاروں پر جھک گئی۔ وہ بولا، حویلی میں 7 والی کوٹری سے مجھے 3-4 دن کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی رہی تھی۔ شاید یہ وہی ڈاکٹر ہو جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں۔ چلیں ابھی چل کر اس بلی مار سے پوچھ لیتے ہیں، فرید نے کہا۔ نہیں سر، ہمیں کو یہاں بلاتے ہیں، رستم نے زہرناک لہجے میں کہا، پھر باہر نکل کر کسی کو تاؤ شام کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ قریباً 15 منٹ بعد تاؤ شام ان کے سامنے کمرے میں موجود تھا۔ آج وہ زنانہ کے بجائے مردانہ لباس میں تھا۔ اس نے سفید کرتا اور رنگدار لاچا پہن رکھا تھا، سر اور پاؤں سے ننگا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک مضبوط رسی سے پشت پر باندھے گئے تھے۔ گھنی مونچھوں والا ایک نہایت تنومند پوٹوہاری اسے بازو سے پکڑ کر اندر لایا۔ وہ لگڑاتا ہوا ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے جس پر کئی زخم تھے، سب سے نمایاں اور رشتہ ہوا خون اس کی ناک پر تھا۔ یہ نت کا زخم تھا، وہی زخم جو طاقتور ہمیشہ سے کمزوروں اور ناتواں کو لگاتا آیا ہے۔ یہ زخم ایک جابر کی ناک پر نظر آیا تھا تو بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ وہ چاروں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ بیٹھ جاؤ نیچے، رستم نے تحکم سے کہا۔ چودھری نے فرش پر بیٹھنے کے لیے گھٹنوں کو خم دیا تو شانی جلدی سے کھڑی ہوگی۔ نہیں چودھری، ادھر بیٹھو۔ اس نے ایک موڑا نما کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ چودھری نے ایک نظر شانی کو دیکھا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ کتا اس لائق نہیں ہے بی بی، آپ اس پر ترس نہ کھائیں، فرید نے چودھری کو خونی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شانی نے ہاتھ کے اشارے سے فرید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رستم کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید وہ چودھری کو ٹانگ مار کر فرش پر گرا دیتا۔ چودھری سے مخاطب ہو کر بےحد زہریلے لہجے میں بولا، تو نے میرے ساتھ والی کوٹری میں ڈاکٹر زیبالنساء اور ڈاکٹر محسن کو رکھا ہوا تھا، اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ چودھری نے فاترو رکھ کر لوگوں کی طرح ارد گرد دیکھا، پھر منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اونچا بول، رستم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ گرفت اتنی سختی کہ چودھری کا صحیح مائل رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کر سر جھکائے جھکائے بولا، میری ڈاکٹر میانہ میں ہی ہے اور اس کا خاوند وہ نہیں ہے۔ حشام بڑبڑایا، وہ کہاں ہے؟ رستم پکارا، اب پتہ نہیں۔ حشام نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ رستم نے تاش کے عالم میں بیٹھے بیٹھے ٹانگ چلائی۔ حشام کرسی سے اچھل کر دیوار سے ٹکرایا اور اوندے منہ پتھریلے فرش پر گرا۔ رستم نے غضب سے مغلوب ہو کر اس کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ کیوں نہیں کہتا ہے حرامی کہ تو نے اسے مار دیا ہے، جان لے لی ہے؟ چودھری کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات گواہ تھے کہ رستم ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ نوجوان خوبرو ڈاکٹر محسن میانہ گاؤں کی قاتل حویلی میں اپنی جان ہار چکا ہے۔ اس کی بیوی زندہ ہے اور وہ بھی شاید اس لیے کہ چودھری اور اس کے شرابی ہر کاروں کی خدمت کر سکے۔ شانی سکتہ زدہ بیٹھی تھی۔ تو شام کے رستم کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک باہر سے شور اور بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ رستم نے تو کو چھوڑو کھڑکی کھول دی۔ پچھلے پیر کی زردی میں دھوپ میں ایک شخص اٹھ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک پتھر پھلانگا اور کھباڑی کے درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ 5-6 رائفل بردار اور کلہاڑی بردار اس کے پیچھے تھے۔ کون ہے یہ؟ شانی نے پوچھا۔ چودھری کا نوکر ہے، رستم نے تیزی سے جواب دیا، فرید کے ساتھ باہر کو لپکا۔ شانی سمجھ گئی کہ چودھری کے نوکر نے موقع دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس ویرانے میں اسے حماقت کے سور کیا کہا جا سکتا تھا۔ وہ سارے باہر نکل آئے اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نیچے وسیع نشیب میں بھاگتے ہوئے نوکر کو دیکھنے لگے۔ وہ کافی دور جا چکا تھا۔ رستم نے کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا اور بھاگتے ہوئے شخص کے کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ دونوں میں قریباً 100 گز کا فاصلہ تھا۔ رستم کے ہاتھ میں یقیناً پستول وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے انداز سے یہاں تھا اس شخص کو رکنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن وہ رک نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک ایک مقام پر پہنچ کر رستم رک گیا۔ اس کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ انہوں نے بھاگنے والے کا جسم فضا میں اچھل کر نیچے گرتے دیکھا۔ زمین میں دبی ہوئی طاقتور بارودی سرنگ نے اس کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔